ہماری کایا پلٹ دی، اس نے ہم سے دنیا میں نصرت اور فتح میں آخرت میں جنت کا وعدہ کیا۔ اس وقت سے برابر فتح و نصرت ہمارے رقاب میں ہے، اس لیے ہم اس وقت تک واپس نہیں جا سکتے جب تک تمہارے ملک کو فتح نہ کرے یا ہماری لاشیں نہ تڑپے۔ عرض مردان شاہ کی نحوست سے یہ سفارت ناکام رہی اور اس کی واپسی کے بعد جنگ چڑھ گئی اور ایسا خونریز معرکہ ہوا کہ عجم کی لڑائیوں کے سلسلے میں قادسیہ کے علاوہ ایسی جنگ نہ ہوئی تھی۔ مسلمان نہایت ثبات اور پامردی سے لڑے، ہزاروں لاشیں خاک و خون میں نہا گئی۔ نعمان بن مکرن زخمی ہو کر گرے، زخم مہلک تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ جب تک لڑائی کا فیصلہ نہ ہو کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ چنانچہ ان کے گرنے کے بعد ان کے بھائی نعیم نے علم سنبھال لیا اور کسی کان خبر نہ ہونے پائی اور اسی زور و شور کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ رات ہوتے ہوتے ایرانیوں کی پانی اکھڑ گئی۔ مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا تعاقب کر کے ہزاروں ایرانی کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس جنگ میں 30,000 ایرانی سپاہ کام آئے۔ کتنے؟ 30,000 سپاہی وہ ہلاک ہوئے تھے اور ان کی قوت ایسی تباہ ہوئی کہ پھر اس سر و سامان کے ساتھ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ عرب مورخین اس فتح کو فتح الفتوح کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لے، انتہائی قسم کا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جنگ ہے جن کو عرب فتح الفتوح یعنی فتحوں کی فتح جس کو کہا جاتا ہے نا وہ کہا جاتا ہے، تو وہ معرکہ نہاون کو کہا جاتا ہے۔ لکھ لے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اختتام جنگ کے بعد معقل نعمان بن مکرم کی نیم جان لاش کے پاس پہنچے۔ کچھ جان باقی تھی۔ اس حالت میں بھی زبان سے نکلا، مسلمانوں کا کیا انجام ہوا؟ جواب میں اللہ نے فتح دی۔ فرمایا الحمدللہ، عمر کو اطلاع دو یعنی امیر المؤمنین کو۔ یہ مجدہ سن کر جان آفرین کی سپرد کی۔ حضرت عمر کو مہینوں سے بے قراری کے ساتھ جنگ کی نتیجہ کا انتظار تھا۔ عین اسی حالت میں قاصد کے سرا پرویز کے جواہرات کے ڈھیر لے ہوئے پہنچا۔ فتح کا مجدہ سن کر آپ کو بڑی مسرت ہوئی، لیکن جب نعمان کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور جواہرات فروخت کر کے فوج میں وہ تقسیم کرا دی۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی نعمان بن مکرن کون تھے؟ جنگ نہاون کا ایرانیوں کے خلاف ان کا سپہ سالار مردان شاہ تھا، مسلمانوں کا سفیر مغیرہ ابن شعبہ، مسلمانوں کا سپہ سالار نعمان بن مکرن اسی میں شہید ہوا اور اسی کو فتح الفتوح وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر کا جو قاتل تھا بعد میں، کیا نام تھا اس کا؟ ابو لؤلؤ فیروز، وہ اسی جنگ میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا مذہب جو تھا مجوسی تھا، یعنی وہ آتش پرست تھا۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ میں نے خلاصہ بھی بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کتنے 30,000 ایرانی کیا ہو گئے تھے؟ وہ ہلاک ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب آ جائے ایران پر عام لشکر کشی۔ حضرت عمر سرزمین ایران کی طرف نہ بڑھنا چاہتے تھے، لیکن عراق نکل جانے کے بعد سے ایرانی چین سے نہ بیٹھے تھے اور وہ برابر فوجی جمع کرتی رہی، مفتوحہ علاقوں میں بار بار بغاوت کرا دیتے تھے۔ یزدگرد مروں میں بیٹھا ہوا آئے دن فتنے اٹھاتا رہتا تھا، اس لیے حضرت عمر کو بڑا تردد تھا اور آپ ان باتوں کو مسلمانوں کی بدسلوکی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے چند مسلمانوں کے سامنے جو عجم کی مہمات میں شریک تھے ان کا اظہار بھی کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ذمیوں کو تکلیف دیتے ہیں، اس لیے وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کی تردید کی۔ احنف بن قیس نے کہا امیر المؤمنین، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی ایران کے اندرون ملک بڑھنے سے روک دیا ہے اور اس کا بادشاہ ملک میں موجود ہے۔ جب تک وہ باقی رہے گا اس وقت تک وہ برابر غدر کرے گا، اس لیے کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ان کا بادشاہ ان کے بڑکاتا رہتا ہے جب تک کہ ہم کو اندرونی ملک فوج کشی کر کے ان کے بادشاہ کو استحصال کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس وقت تک یہ صورتحال قائم رہی جب تک وہ بادشاہ سے مایوس نہ ہوں گے، اس وقت تک خاموشی سے نہ بیٹھیں گے۔ حضرت عمر نے احنف کی دانشمندی رائے بہت پسند کی اور اسی وقت ایران پر فوج کشی کا ارادہ وہ کر لیا۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ حضرت عمر نے ایران پر جو مستقل طور پر فوج کشی کی تھی تو کس کے مشورے پر کی تھی؟ کس کی؟ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وجہ بھی وہ جو ابھی بتا دیا وہی ہے۔ اچھا نمبر 1، ان کے کچھ دنوں بعد 19 ہجری میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہی کہا جب تک ایران کے تحت کو وارث موجود ہے اس وقت تک یہ فتنہ فساد ختم نہ ہوگا۔ اس مشورہ کے بعد آپ نے ایران پر عام فوج کشی کا فیصلہ کیا۔ ایران کے مختلف حصوں کے لیے علیحدہ افسر نامزد کیے۔ احنف بن قیس کو جنہوں نے یزدگرد کی استحصال کا مشورہ دیا تھا، خراسان کی مہم جہاں یزدگرد مقیم تھا سپرد ہوئی۔ اردشیر اور صابور کا علم مشاجع بن مسعود کو، استخ کا عثمان بن ابی العاص کو،
اور بیعماس کو فسا کا سادیہ بن زمین کنانی کو کرمان کا، یہ مختلف جگہوں کی مختلف انہوں نے وہ اپنی مہم پر جو ہے نا وہ متعدد افسر وہ مقرر کر دیے۔ اب اصفہان کو بھی چھوڑ دیے، ہمدان کو بھی چھوڑ دیے، رے کو بھی چھوڑ دیے، تبرستان کو بھی چھوڑ دیے، آذربائیجان کو بھی چھوڑ دیے، آرمینیا کو بھی چھوڑ دیے، نیچے آ جائیے ابھی کرمان کو بھی چھوڑ دے۔ جہاں اہم چیز ہوگی وہ میں آپ کو وہ بتاؤں۔ خراسان کی فتح یزدگرد کا آخری مقابلہ اس کو بھی چھوڑ دے، میں بھی بتاتا ہوں۔ اردن کو بھی حمص، ہاں حمص، یہاں جائے حمص، اردن کی فتح و حمص کی فتح پہ آپ آ جائے، آپ حمص کی وغیرہ کی وہ فتح۔ یہ ابھی یہاں پر اہم ہے، حمص وغیرہ کی فتح۔ حمص شام کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دمشق اور اردن کے فتح کے بعد بیت المقدس، حمص اور انطاکیہ کے 3 بڑے بڑے شہر رہ گئے تھے، اس لیے ابو عبیدہ اور خالد حمص کی طرف بڑھے اور راستہ میں بغلبکہ پر قبضہ کرتے ہوئے حمص پہنچ گیا۔ اس کا محاصرہ کر یہاں حکومت کو کوئی فوج نہ تھی، شہر کی آبادی حکومت کی امداد کی امید پر کچھ دنوں تک مدافعت کرتی رہی، لیکن مسلمانوں نے مدد پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تھا، اس لیے شہر والوں نے مایوس ہو کر آخر میں صلح کر لی۔ حمص کے دوران ابو عبیدہ نے حماؤ، شیراز، معمرۃ النعمان، چھوٹے چھوٹے مقامات فتح کر لیے۔ حمص کی تسخیر کے بعد یہاں عبادہ بن صامت کو چھوڑ کر ابو عبیدہ لاذقیہ روانہ ہو گئی۔ یہ نہایت مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ ابو عبیدہ نے ایک خاص تدبیر سے فتح کیا۔ لاذقیہ فتح کرنے کے بعد ہرقل کے پایہ تخت انطاکیہ کا ارادہ تھا، لیکن حضرت عمر کا حکم پہنچ گیا کہ اس سال آگے بڑھنے کا قصد نہ کیا جائے، اس لیے رک جانا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو ہے نا یہ اہم چیز ہے کہ یہ جو ہرقل کے دربار میں رومیوں کی فریاد اور ان کا جوش و خروش